تمہارے لیے آفتاب صداقت طلوع ہوگا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 19ویں سے 20ویں آیات مقدسہ۔ رب الفواج فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتا ہے جو تندور کی مانند شعلہ زن ہے، تب سب مغرور اور تمام بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور جو دن آتا ہے وہ ان کو ایسا جلائے گا، نہ جڑ اور نہ ہی تنا چھوڑے گا۔ لیکن تمہارے لیے اے تم جو میرے نام سے ڈرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ خداوند آ رہا ہے کہ قوموں کی عدالت کرے۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مدح سرائی کرو، بربت اور ستار کے ساتھ۔ بادشاہ خداوند کے روبرو نرسنگوں اور ترہی کی آواز سے للکارو۔ جماعتی جواب۔ خداوند آ رہا ہے کہ قوموں کی عدالت کرے۔ سمندر اور اس کی معموری، جہان اور اس کے باشندے گونج اٹھیں، دریا تالیاں بجائیں اور ساتھ ہی پہاڑ خوشی سے للکاریں خدا کے حضور۔ جماعتی جواب۔ خداوند آ رہا ہے کہ قوموں کی عدالت کرے۔ کیونکہ خداوند آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے۔ وہ عدل سے جہان کی اور صدق سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند آ رہا ہے کہ قوموں کی عدالت کرے۔ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 3 باب، 7ویں سے 12ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم آپ جانتے ہو کہ ہمارے نمونے پر کیوں کر چلنا چاہیے۔ اس لیے ہم تمہارے درمیان باقاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت اور مشقت کے ساتھ رات دن کام کرتے تھے، تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اس واسطے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے نمونہ ٹھہرائیں جس پر تم چل سکو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی ہم تم کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ تم میں سے بعض باقاعدہ نہیں چلتے اور کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح میں ایسوں کو حکم دیتے اور ان کی منت کرتے ہیں کہ وہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 5ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ صبر سے تم اپنی جانوں کو بچاؤ گے۔ ایک دن جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہے، تو یسوع نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر نہ چھوڑا جائے گا جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، یہ باتیں کب ہوں گی؟ اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کے پہلے واقع ہونا ضرور ہے۔
مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی جائے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تم پر شہادت کے لیے آئے گا۔ پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے اور خلاف کرنے کا مقدور نہ رکھے گا، اور ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی تمہیں گرفتار کرائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل بھی کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔